مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان، مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم کلام ہیں۔ امید ہے کہ آج بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پروگرام ہے رمضان کریم، جس میں ہم رمضان المبارک کے اس پیارے پیارے مہینے سے متعلق فضائل بھی سنتے ہیں، مسائل بھی سنتے ہیں، اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے تعارف قرآن کے حوالے سے۔ لیکن یہ سب کچھ دیر کے بعد ہوگا۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے نماز تراویح سے متعلق۔ رمضان کی بات تراویح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے اندر اس کی جو ایک کوشش ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ تو کچھ فضائل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ کچھ مسائل پر بھی بات کریں گے۔ تو آج کچھ تراویح کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور چونکہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، تو بینگ اے مسلم ہمیں قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور قرآن کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے۔ اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ ایک حدیث پاک سے شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی یہاں قیام سے مراد رات میں نماز تراویح پڑھنا ہے، کیونکہ اس حدیث کے تحت اس کی سمری میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تراویح کی پابندی کے برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ تو توبہ سے اور حقوق العباد جو ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی معافی اس کی مانگنی ہوگی۔ تو یہ ہے تراویح کے۔ لیکن یہ بھی سعادت کیا کم ہے، اگرچہ گناہ صغیرہ ہی صحیح، لیکن کتنی بڑی تعداد میں گناہ صغیرہ ممکن ہے، ہو سکتے ہیں، تو اللہ پاک اس کی برکت سے معاف فرما دے۔ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے بڑا کمال کا کوسچن کیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ تو ہمارا بھی جواب یہی ہوگا، آنسر یہی دیں گے کہ حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ویلتھ نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی رپلائی دیا کہ حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا، میرے آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ یعنی وہ روزے بھی لے کر آئے گا، حج بھی لائے گا، اس نے نیکیاں کی ہوں گی، مگر وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ حقوق العباد، وہی والی بات، مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مظلوم جو ہوں گے نا، اللہ کی بارگاہ میں کلیم کریں گے کہ یا اللہ اس بندے نے ہمارا دل توڑا ہے، اس نے ہمارے پیسے دبائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے تو نہیں چلیں گے کہ آپ نے کسی کے پاس اپنے وطن میں لاکھ روپے لے لیے ہیں تو قیامت کے دن آپ یہ کہیں گے یا اللہ میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں وہ اس کو دے دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، اس دن نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا، کوئی سجدے لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، اتنے لوگوں کے ساتھ حقوق ہوں گے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی بندے پورے نہیں ہوں گے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ لوگ کلیمنٹ تو کھڑے ہوں گے، اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اب ان کے گناہ اس بندے کے سر ڈالے جائیں گے، اور پھر اناؤنس ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ یہ وہ بدنصیب ہے، یہ وہ انفارچونیٹ ہے جو ماؤنٹین جتنی گڈ ڈیڈز لایا مگر آج لوگوں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو آ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے حقوق العباد پورے کرو، عبادت کی ضرورت نہیں۔ بالکل، بہت اچھی توجہ دلے آپ، یہ بھی ضروری ہے، یہ تو فرض ہے، لیکن اسی کے ذریعے ہم سیکھیں، نماز جماعت سے پڑھیں گے تو خیال آئے گا نا کہ سارے میرے بھائی ہیں، میرے کاندھے سے کاندھا لگ کر جب کھڑے ہو سکتے ہیں میرے ساتھ تو پھر دل میں جگہ کیوں نہیں ہے؟ پھر میں ان کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب میں کسی کو گریٹنگ کے وقت کہتا ہوں، ملاقات کے وقت، تو یہ دعا یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ سلامتی کی دعا بھی دے رہا ہوں اور اس کے مال پہ قبضہ بھی کر رہا ہوں۔ اسلام کی چیزوں پر، سنتوں پر اور فرائض اور واجبات پر عمل کریں گے تو حقوق العباد کا خیال اور پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ، دس از دا میسج آف رمضان کریم۔ اور ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے، ذہن بنانا چاہیے کہ چلو ماضی میں اگر ہمارا
ایسا کوئی ایٹیٹیوڈ تھا، کوئی ایسا انداز تھا، تو اس ماہ مبارک کی برکت سے نہ صرف اس ماہ میں بلکہ سارا ہی سال ہم لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ تراویح کی بات ہو رہی ہے تو بڑا لطف آ رہا ہے۔ کچھ ٹرینڈز کے بارے میں بات کر لیں کہ مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں مختلف انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی کی بات کروں تو یہاں پر تو ایک بات دیکھی ہے کہ 2 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 7 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ، مختلف جو ہے وہ ٹرینڈز ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کوئی احتیاطی تدبیر ہے، کوئی مسٹیک ہے ایسی جو لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں حرج تو نہیں ہے کہ قرآن پورا سننا جو ہے، میں پہلے اس کی ایک تھوڑی سی میں آپ کو رولنگز بتا دوں گا نا، پھر اس پہ بات کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ کہ یاد رہے کہ رمضان مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پہلے سن لے کہ یہ سنت ہے تراویح۔ تو سنت کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت سے محبت ہونی چاہیے، تراویح سنت ہے، اور اس کا شرعی رولنگ یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، تو اب جو آپ نے کہا کہ 5 روزہ تراویح، 4 روزہ تراویح، تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ ایسے پڑھے کہ پڑھائی بھی ٹھیک ہو اور سنائی بھی ٹھیک ہے، کہ قرآن کی اپنے لب و لہجہ ہے، اس کی رولنگز ہیں، اس کی پروناؤنسیشن ہے۔ بعض اوقات جلدی کے چکر میں ایسا نہ ہو جائے کہ لفظ ہی چبا لے اور ایسی غلطی ہو جائے کہ قرآن کا معنی ہی چینج ہو جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب 5 روزہ تراویح میں ہمارے ایک پرابلم کیا ہے کہ 5 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد کچھ لوگ سمجھتے ہیں اب ہم پر تراویح معاف ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کی اگر آپ نے صحیح تلاوت سن لی تو وہ جو قرآن پڑھنے کا جو سنت موقدہ والا کام تھا وہ تو ہو گیا، مگر تراویح تو پوری پڑھنی ہے آخری رمضان تک، اور یہ سنت موقدہ ہی ہے، اور 20 رکعتیں ہمارے فقہ حنفی کے لحاظ سے وہ ہمیں پوری پڑھنی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری میں نے وہ بات کہہ دی کہ تلاوت میں پڑھنے والے کو بھی احتیاط کرنی ہے، اور ہمیں بھی چوز کرنا ہے کہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں، یقین کریں قرآن تو ایسی کتاب ہے، بلکہ سچ بتاؤں اچھا قاری مل جائے نا، سمجھ رہا ہے پھر بھی آنسو نکلنا شروع ہو دل کرتا ہے کہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ دلوں پر اثر انگیزی رکھتا ہے۔ یعنی اس کی جو اثر انگیزی ہے، کوئی اور کتاب پڑھیں کتنی بھی انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی زبردست لکھاری کیوں نہ ہو، میکسیمم آپ 2 دفعہ پڑھ لیں گے، یہی بات ہے نا، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، قرآن 1000 بار پڑھیں لیکن ہر دفعہ نیا لطف آتا ہے، تو اس کو لطف محسوس کرنا چاہیے۔ ہماری نیت بھی تو، ہم لینے والے بھی تو بنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر قرآن سے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کتنی محبت کرتے تھے، اس کی چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ مزید جو ہے آپ کا شوق قرآن بڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 61 ٹائمز قرآن ختم کیا کرتے ہیں۔ 61 ٹائمز کمپلیٹ قرآن۔ اچھا سنیے، 30 دن میں اور 30 رات میں، یعنی ڈیلی 2 قرآن اور 1 تراویح میں۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ آپ عبادت کا شوق دیکھیں، کتنی عبادت کرنی ہے کہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا فرمائی۔ تو یہ 61 ٹائمز قرآن پڑھنے والے ہمارے امام، جن کے کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ایک اور بات، اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بات چلی ہے، آپ نے زندگی میں 55 حج کیے، اور جس مکان میں آپ نے وفات پائی اس مکان میں 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا۔ اب وہ مکان کتنا بلیسڈ ہو جائے گا جس جگہ پر اتنی بار قرآن پاک، کتنی برکتیں ہوں گی۔ اچھا، پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا کی بات کر لیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو یہ کرامت حاصل تھی اور یہ آپ کی اسپیشلٹی تھی کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے نا تو بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے، اور سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا تھا اور آپ کلام پاک ختم کروا دیتے۔ اتنے مختصر وقت میں آپ کلام پاک پورا پڑھ لیتے۔ اچھا، بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے کمالات دیتا ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرماتے، اس سے پہلے کہ سواری پر زین کسی جائے زبور شریف ختم فرما لیتے، پوری زبور شریف پڑھ لیتے تھے۔ تو ان کے وقت میں بھی اللہ نے برکت دی تھی، لیکن سیکھنے کو یہ ملا کہ قرآن سے دوستی، قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ اسد بھائی، ایک بات سوچنے والی ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم سے بات کی ہے قرآن میں، یہ میسج ہے اللہ کا۔ اب بینگ اے مسلم ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ یہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، ایٹ لیسٹ اس مہینے میں تو ایک بار پورا قرآن پڑھیں۔ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے نا، ہمیں کوئی گفٹ ملتا ہے، ہم سالگرہ مناتے ہیں، کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو یاد رکھتے ہیں زندگی بھر اس کو،
تو اللہ کا آخری کلام ہے، آخری کتاب اور افضل ترین کتاب امام الانبیاء پر نازل ہوئی اور اس امت کے لیے نازل ہوئی اور اس مہینے میں نازل اور اس مہینے میں نازل ہوئی، تو وائی وی ڈونٹ سیلیبریٹ دس؟ اور ظاہر ہے کہ اس کی سیلیبریشن جو ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ ہے، انڈرسٹینڈ کریں جی اس کو پڑھنے کے ساتھ ہے۔ اب پرابلم کیا ہے، لوگ اب اس پہ ایکسکیوز کیا کرتے ہیں کہ یار قرآن تو عربی میں ہے نا، وہ ہمیں نہیں آتا پڑھنے۔ تو دیکھیں کیا ہمیں بچپن سے ساری چیزیں آتی تھی، قرآن کو ہم نے وہ پریفرنس ہی نہیں دیا، قرآن کو ہم نے وہ ترجیح نہیں دی، ورنہ جب بزنس کرنے بیٹھے تو بزنس کی باتیں سیکھ لی، کمپیوٹر کو ضروری سمجھا تو کمپیوٹر سیکھ لیا، موبائل جب آیا تو موبائل سیکھ لیا، نیا ماڈل آیا تو اپڈیٹ کر لیا، بٹ زندگی اتنی گزر گئی، لوگ 40 50 سال کے ہو گئے مگر اب تک قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے۔ اچھا ایک تو یہ ایکسکیوز علماء نے ماشاءاللہ ختم کر دیا، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں ٹرانسلیشن موجود نہیں ہے؟ اچھا پھر اس کی سمری تشریح کے طور پر تفسیر قرآن موجود ہیں، پھر قرآن کے مضامین پر الگ علماء نے بکس لکھ دی۔ تو میں یہاں ویور سے ایک بات کروں گا کہ پلیز رمضان تو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اگر ابھی تک زندگی میں پورا قرآن وتھ ٹرانسلیشن نہیں پڑھا تو برائے کرم قرآن سے دوستی کیجئے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا اور ہمارے پاس اللہ کا میسج قرآن پہنچ چکا ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیا یہ ایکسکیوز چل جائے گا کہ یا اللہ قرآن مل تو گیا تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، I was busy that time, I have a big business، میں ٹریول بہت کرتا تھا، میری بہت ساری ذمہ داریاں تھی، that's why I don't have time، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں قرآن پڑھتا۔ خود سوچئے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ یہ قرآن تو ہمارے دلوں میں نور داخل کرنے، ہماری مغفرت کروانے، فضیلت تو سنیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث کا مضمون ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، ایچ اینڈ ایوری ورڈ پر ہم پر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے، اینجلز نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو آپ نے ایک جنرل ماشاءاللہ بڑی زبردست ترغیب دی، پھر قرآن کی ہر صورت کی الگ فضائل ہیں، الگ برکت ہم تعارف قرآن میں سنتے ہیں۔ اچھا اس میں پھر ہم اپنے گھر میں بے برکتی کا رونر ہوتے ہیں، رزق میں تنگی کا رونر ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تلاوت قرآن سے اللہ پاک ہمیں محفوظ کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ لیکن یہاں میں ایک اور بات، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے بہت سارے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے دوستی کر لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن پر جتنی بات کی جائے کم ہے، وقت تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن فضائل قرآن، کمالات قرآن، اعجاز قرآن اور بہت کچھ کہنے کو باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور قرآن سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ مسائل رمضان سے متعلق ہوتا ہے، اور آج ہم بات کریں گے تراویح کے مسائل پر۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ جی ماشاءاللہ، جس طرح ہمارے اسد بھائی نے فرمایا کہ آج مسائل رمضان میں ہم تراویح پر بات کریں گے۔ کچھ فضائل بھی تراویح کے آج سنے تھے، تراویح کی کچھ ایسے مسائل ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے اور اس میں وہ مسٹیکس کر جاتے ہیں۔ پہلے تو تراویح کو، جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ تراویح ہر عاقل و بالغ مسلمان پر سنت موقدہ ہے اور اس کا ترک جائز نہیں ہے، تراویح کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھی۔ اچھا یہ یاد رہے کہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب نے اچھا نہیں کیا، اساءت کے مرتکب ہوئے، اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والے کی بھی تراویح ہو جائے گی مگر وہ جماعت کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ اچھا تراویح کا ٹائم کیا ہے؟ تراویح کا وقت جو ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، یعنی عشاء پڑھنے کے بعد تراویح ہوگی، پہلے یاد رکھیے گا، فرض پڑھنے کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے، بہتر تو جماعت کے ساتھ۔ اچھا وطر پڑھ لیے کسی نے، یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ میں نے وطر پڑھ لی ہے اب تراویح پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، تو وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے بعض اوقات 29 رمضان ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ وطر پڑھ لیتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ چاند نظر آیا کہ نہیں، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر تراویح پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا تراویح کسی کی چلی گئی، فوت ہو گئی، تو کیا تراویح کی قضا ہے کہ نہیں، یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو تراویح کی قضا نہیں ہے، اگر آپ کی کسی دن تراویح فوت ہو گئی ہے تو آپ دوسرے دن وہ 20 رکعتیں قضا نہیں کر سکتے، تو اس لیے ٹائم میں ہی پڑھ لیں تاکہ یہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر لی جائیں۔ اچھا تراویح کی 20 رکعتیں دو کر کے
سلام 10 سلام کے ساتھ ادا کریں، صحیح۔ یہ بہتر ہے۔ ویسے اگر کوئی 4 رکعتیں بھی پڑھتا ہے تو بھی تراویح ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائیں۔ اچھا، اب بلا عذر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اور تراویح کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام کے نزدیک تو تراویح ہوتی ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں تراویح سے متعلق کچھ نہ کچھ مسائل آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ اب ہمارا وقت ہوا ہے اپنے آخری سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ آج کون سی سورت سے متعلق ہمیں آپ بتانے جا رہے ہیں؟ آج بات کریں گے سورہ فاتحہ کی، ویری فرسٹ سورہ آف ویری فرسٹ سورہ آف قرآن۔ اس کا مقام نزول کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ اچھا، اس میں آیات، کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے؟ اس صورت میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں، 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء بہت سارے اس کے نام ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں نا، اس سے اس کی اہمیت کا، اس کی شہرت کا، اس کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ عربی کا ایک انداز ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، شروع کی جاتی ہے۔ اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی بھی کہتے ہیں، اوپنر بک، اوپننگ بک ہو گئی۔ اچھا، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، یہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور آگے چلتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، سورہ وافیہ، سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورۃ الدعاء، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات بھی سے کتنے نام ہیں اس سورت کے، اور اتنی مختصر سورت ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ نے اس کے فضائل سننے، یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع ملے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی۔ اچھا، عرب لوگوں میں نے یہ دیکھا، آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق، کہ وہ بات بات پر مل کے کہتے ہیں فاتحہ پڑھیں، تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھنا، سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا معمول ہے۔ اب میں 1-2 حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ مزید سورہ فاتحہ کے فضائل، بلیسنگز پتہ چل جائیں۔ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ سب سے عظیم سورت۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، حضور آپ نے کچھ فرمایا تھا تو کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی۔ قرآن کی عظیم ترین سورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ بہرحال اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پہ دم کر دیں، اپنے اوپر دم کر دیں، مریض خود پڑھ لے، پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ امراض سے اس میں شفا ہے۔ ٹاپکس بہت سارے ہیں اس کے، 1-2 عرض کر دیتا ہوں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان الرحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے
اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے. سبحان تو اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کی کیا بات ہے. میں بھی نیت ماشاء کروں اور اللہ. آپ بھی نیت کریں کہ جب جب موقع ملے گا، میرا خیال ہے 2 منٹ لگتے ہیں بالکل سورہ ایسا ہی. فاتحہ پڑھنے میں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. پڑھتے رہا ویسے کرو، یاد بھی ہوتی ہے. بچے ماشاءاللہ. کو یاد ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کا ورد کرتے رہا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. رمضان المبارک کی برکتوں سے قرآن سے محبت بڑھانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، تو جتنا قرآن یاد ہو پڑھتے رہا کریں. اور یہ یاد رکھنے کا بھی ایک بہانہ کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں. جو چیز ہم پڑھتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں وہ ہمیں یاد بھی رہتی ہے. لیکن آج اسپیشلی سورہ فاتحہ کی بات ہوئی ہے تو اس کو پڑھیں، یاد رکھیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا رمضان یا رمضان